بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ و نصیحت کی اور پھر فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وہ تمہاری دست نگر ہیں۔ بے شک تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں کے ذمے ہیں اور تمہاری بیویوں کے حقوق تمہارے ذمے ہیں۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ان کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ان کو داخل ہونے نہ دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے۔ تمہارا فرض ہے ان کے ساتھ پوشاک اور کھانے کے معاملے میں بھلائی کا رویہ اختیار کرو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میاں بیوی کے حقوق اور فرائض بیان کرتے ہیں۔ شوہر کو یہ باور کرایا گیا کہ بیوی اس کی مددگار اور رفیق حیات ہے، وہ اس کی ملکیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک روا رکھے، اور بیوی کو بھی یہ بتایا گیا کہ شوہر کا رویہ اس کے ساتھ اور جواباً اس کا رویہ شوہر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ہدایات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے رہنمائی ہیں کہ اس کی روشنی میں ہم اپنے طرز عمل درست کریں۔ اگر ایسا ہو تو ہمارے بہت سارے معاشرتی اور گھریلو مسائل جن کی وجہ سے گھروں میں بے سکونی ہوتی ہے وہ حل ہو سکتے ہیں اور گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ اسی کی وضاحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے اور اسے برا بھلا نہ کہے، اور اس سے علیحدگی صرف گھر کے اندر اختیار کرے۔ اسی کی وضاحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس لیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، اور اس حدیث میں شوہر کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آئے، کیا طرز عمل اختیار کرے۔ بیوی کو یکلخت اور ایک دم راہ راست پر لانے کی روش منفی اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی نوبت علیحدگی تک پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو تلقین کی کہ وہ بیوی کے اندر پائی جانے والی ناپسندیدہ خصلتوں کو رفتہ رفتہ دور کرنے کی کوشش کریں اور مفاہمت کی حکمت عملی اختیار کریں۔ پسلی میڈیسن میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی 12 پسلیاں انسانی جسم میں ہیں، اور انیٹمی یا اس کی جو ساخت ہے اس کے مطابق یہ سیدھی ہڈی نہیں ہے بلکہ چپٹی ہڈی ہے، اور یہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ جس طرح سینے کی شکل ہے اس طرح سے یہ پسلیاں مل کے ایک پنجرہ سا بناتی ہیں، اور یہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء رکھے ہیں وہ پھیپھڑے اور دل ہیں، ان کے لیے یہ ایک حفاظتی پنجرے کا کام کرتی ہیں۔ یہ اگر سیدھی ہو جائیں تو یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتی، یعنی پھیپھڑوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، دل کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ ان کی افادیت ان کے جھکاؤ یا ان کے ٹیڑھا ہونے یا ان کا جو خم اور کرو ہے ان کے اندر، اسی میں ہے۔ ان سے فائدہ اس کرو کے ساتھ ہی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر اس کرو کو سیدھا کر دیا جائے تو وہ پسلی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس سے اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ جیسے ہر طبیعتوں کے اندر کچھ اس طرح کے میلانات ہوتے ہیں، یا کچھ عادات اس طرح کی ہوتی ہیں، یا کچھ خصلتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو اس شخصیت کے ساتھ اور بعض اوقات اس صنف کے ساتھ نتھی ہوتی ہیں، یعنی اکثر جو اس صنف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر
وہ خوبی یا وہ خصوصیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ایسی ہی بات غالباً یہ ہے کہ عورتوں کی طبیعت میں جھکاؤ کے معنی میں اگر آپ لیں تو وہ بھی ہے، اگر ٹیڑھ کے معنی میں لیں تو وہ بھی ہے، لیکن ان سے فائدہ ان کی طبیعت کی اس خصلت اور اس خوبی یا کمزوری جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کے ساتھ ہی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ تلقین کر دی کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان کی اس طبیعت کے اندر جو جھکاؤ ہے یا جو خصلت ان کی ہے اس کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ مسلم میں ایک حدیث ہے اور وہ بھی بہت پیاری ہے، وہاں پہ بھی میاں اور بیوی کے نبھاؤ کے بارے میں ہی اصول جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن اپنی بیوی سے خار نہ کھائے، اگر اسے اس کی کوئی عادت پسند نہیں ہے تو اسے کوئی دوسری عادت پسند آ سکتی ہے۔ یہ بھی بات ہم نے پہلے کی حدیث مبارکہ، اس کی تفصیل بھی ہے کہ انسان اپنی فطری کمزوریوں اور بشری جو تقاضے ہیں ان کی وجہ سے خوبیوں اور خامیوں کا مرکب ہے۔ کوئی انسان بھی خامیوں سے اور عیوب سے پاک نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جس شخص کو بھی بھیجا، جس روح کو بھیجا، اس کے اندر خوبیاں بھی رکھی ہیں اور خامیاں بھی رکھی ہیں، اور کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کی طرح کا نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک انفرادیت ہے، جو خوبیوں اور خرابیوں کا پروپورشن ہے وہ بھی فرق ہے، اور ایک انسان اپنی مثال آپ ہے، یعنی اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ ایک شوہر کو بھی اور ایک بیوی کو بھی اپنے پیش نظر یہ حقیقت رکھنی چاہیے کہ اس کا شوہر یا بیوی بھی ایک انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، اور اس کے طرز عمل میں اور سیرت و کردار میں مثبت اور منفی دونوں پہلو ہوں گے، خوبیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی۔ محض خامیوں کی تلاش میں رہنا اور تصویر کا ہمیشہ ایک رخ دیکھنا درست رویہ نہیں ہے۔ جیسے ایک بڑی اچھی مجھے سینگ لگی، Essence of true friendship is to give allowances for others' little lapses، کہ دوستی بھی تبھی نبھتی ہے جب ہم اپنے دوستوں کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں اور غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہیں۔ گھر کی یہ زندگی بھی تبھی نبھتی ہے جب ہم اپنے زوج، اپنے شوہر یا اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی جو کمزوریاں ہیں ان سے صرف نظر کریں، اور ان کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو تلاش کریں، ان کا احساس کریں اور ان کی قدردانی کریں۔ ایک خرابی یہاں سے بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم کسی دوسرے اپنے رشتہ دار، باپ ہے یا بھائی ہے یا کوئی اور سہیلی کا شوہر ہے، اس کی خوبیاں اپنے شوہر کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ نہیں پاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے شوہر کے اندر کوئی خوبیاں ہی نہیں، حالانکہ جو خوبیاں ہمارے شوہر کے اندر ہیں وہ ان لوگوں کے اندر نہیں ہوں گی۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے اور بیویوں کے اندر بھی یوں ہی تلاش کیا جائے کہ یہ نہیں کہ اپنی کولیگ یا اپنی بہن یا اپنی کسی کزن کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بیوی میں تلاش کریں اور نہ ملیں تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کے اندر شاید کوئی خوبی نہیں ہے، اور فلاں خوبی نہیں ہے تو شاید بڑی ہی کمی کی بات ہے۔ خوبیاں یہاں پہ بھی ہیں مگر وہ فرق ہیں۔ اس نظر سے دیکھنا ہوگا کہ وہ خوبیاں ہم سراہنے لگیں، اور جو کمزوریاں ہیں ان کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں، ان کے ساتھ نبھاؤ کرنا سیکھیں، ان کے ساتھ چلنا سیکھیں۔ یوں یہ زندگی کا سفر آسان بھی ہوگا اور خوشگوار بھی ہوگا، اور آپ کے بچوں کے لیے اچھا نمونہ بھی ہوگا اور ان کی تربیت کا ذریعہ بھی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم باہر کی ساری دنیا کے لیے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنے ادارے میں اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ تو ہوتے ہی ہیں، حتیٰ کہ اپنے جونیئرز کے ساتھ بھی، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی، اپنے دور اور نزدیک کے رشتہ داری کے دائرے میں بھی ہم بہت اچھے اور بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، لیکن وہ خوش اخلاقی گھر کے اندر نظر نہیں آتی، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ نظر نہیں آتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیمانہ یہ دے دیا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں اور اچھے اخلاق ان کے ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو ان کے فرائض یاد دلانے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمات میں بیوی کے فرائض بھی اسے یاد دلائے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام یا حکمران نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک مرد اپنے اہل خانہ کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک خادم اپنے مالک کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی جس کے دائرہ اختیار میں جو چیز آتی ہے، جو لوگ آتے ہیں، جو ذمہ داریاں آتی ہیں، اس کے بارے میں اس کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ وہ حکمران ہے تو پورے ملک کے بارے میں، وہ مرد ہے تو اپنے گھر کے بارے میں، وہ عورت ہے تو اپنے شوہر کے گھر کے مال اور اس کے بچوں کی پرورش اور تربیت کے بارے میں، اور دیگر جو اس سے متعلق ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کے بارے میں وہ جواب دہی کرے گی۔ وہ نوکر ہے تو اس کے ذمے جو کام لگا ہوا ہے اس کو دیانتداری کے ساتھ پورا کرنا، اس کے بارے میں اس کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ مسلم کی حدیث ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب شوہر اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے اور اس کا شوہر ناراض ہو کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے اور یہ حدیث مسلم کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دوسری حدیث میں اس طرح سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی حاجت کے لیے بلائے تو اسے ضرور جانا چاہیے، چاہے وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے اس حدیث مبارکہ میں بڑی تاکید پائی جاتی ہے۔ شوہر اگر بیوی کو بلائے اور وہ واقعتاً کسی ضروری کام میں یا گھر کے امور خانہ داری میں مصروف ہو، تب بھی اسے کام چھوڑ کر اپنے شوہر کا کہنا ماننا چاہیے۔ ہماری بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھیں کہ شوہر بلائے تو فوراً جاؤ، خواہ تمہاری ہنڈیا چولہے پہ جل جائے۔ ایک اور خاتون جو اس بیان کے سنتے وقت پاس بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا، ہانڈی جلانا کیا ضروری ہے، چولہا بند کر کے چلی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی شوہر بلائے اس کی بات سننی چاہیے اور ماننی چاہیے، اور جب وہ اپنی خصوصی حاجت کے لیے بلائے تب بھی لازم ہے کہ عورت اس کی اس خواہش کا احترام کرے۔ اسی طرح سے شوہر کو بھی افراط اور تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور بلا وجہ حکم نہیں چلانا چاہیے۔ اسے بھی بیوی کی طبیعت اور اس کے موڈ اور اس کی صحت اور دیگر جو اس کی ضرورتیں ہیں اور طبیعت کی کمزوریاں ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی گھر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے۔ یہاں پھر اسی بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ اس شوہر کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی مرضی معلوم کر لینی چاہیے، اور اس میں بھی احتیاط برتنی چاہیے کہ اس طرح سے نفلی روزوں کا اہتمام کیا نہ جائے، بلکہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو رہنمائی دی ہے اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔